السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 ذی الحجہ 1442 اور جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی ہجری قمری سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد نیا سال یکم محرم الحرام سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور ہم نئے سال 1443 ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کی تکوین حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، جب ضرورت پڑی کہ جو احکامات بھیجے جاتے تھے مختلف علاقوں میں تو اس پہ ایک تاریخ درج ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت کو ایک آغاز بنایا جائے اور پھر اسی سے یہ آج 42 ہجری مکمل ہوگا اور 43 کا آغاز ہوگا۔ تو جو محرم الحرام کا چاند ہے وہ 28 ذی الحجہ کل ہے، 8 اگست کو شام 6:49 پہ پیدا ہو جائے گا نیا چاند۔ لیکن کیونکہ مغرب کا وقت اور چاند کے پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، لہذا کل تو چاند نظر آنے کے امکانات ہے ہی نہیں، ویسے بھی 28 ذی الحجہ ہے۔ پھر اس کے بعد 29 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت پاکستان میں چاند کی عمر 24 گھنٹے یا اس سے آدھ گھنٹہ اوپر ہو جائے گی اور چاند آنے کے امکانات کافی حد تک ہوں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے علم فلکیات کی بنیاد پر چاند کی عمر 29 ذی الحجہ کی مغرب کے وقت 24 گھنٹے یا اس سے چند منٹ زیادہ ہوگی اور چاند نظر آ جائے گا۔ یکم محرم الحرام 10 اگست بروز منگل ہوگی۔ یکم محرم الحرام کبھی امکانات نہیں ہیں کہ یکم محرم الحرام 10 اگست بروز منگل ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے کا جو ہے وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میرے سال ہر سال سے میرا تجربہ ہے اور میری بزرگوں کے حوالے سے رہنمائی بھی ہے کہ یکم محرم الحرام کو کوئی شخص 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، زیر زبر نہ ڈالیں، مشقت ہوگی، صرف سادے صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سال بھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بڑی آفت سے، ہر مشکل وقت سے، ہر بڑے حادثے سے محفوظ رکھیں گے۔ بعض کتابوں میں 313 مرتبہ کا بھی آتا ہے لکھا جائے، لیکن بہرحال میرا تجربہ ہے سال ہر سال کا 600 مرتبہ لکھا جائے یکم محرم الحرام کو، یعنی جب یکم محرم الحرام کے چاند کا اعلان ہو جائے اس وقت سے لے کر آپ اگلے دن جو یکم محرم مغرب سے پہلے لکھ لیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے صاف صفحے پر 600 مرتبہ لکھ لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سال بھر آپ کو ہر قسم کے مشکل وقت سے، بڑے حادثے سے، کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ ایک تجربے کی بنیاد پر یہ بات آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے اور عالم اسلامی کے لیے سلامتی والا، امن والا، خیریں لانے والا مہینہ بنائے اور مسلمانوں سے ہر آفت کو، مشکل وقت کو ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشحالی کا وقت ہمارے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔